اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو پھر نیکوں کے پاس بیٹھیں، آپ نیک بن جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا دل چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا دل چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، کوشش کرتا ہوں پھر کچھ دن پڑھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازی بن جائیں تو پھر آپ سچے نمازیوں کے پاس رہیں، آپ بھی نمازی بن جائیں گے۔ صرف نمازی بننا تو نہیں، اسلام میں تو بہت سی چیزیں ہیں، نیکوکار بننا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نیکوکار بننا، آپ چاہتے ہیں اللہ والا بننا، تو پھر اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اللہ والا بن جائیں گے۔ ذکر والوں کے پاس بیٹھیں، آپ ذکر والے بن جائیں گے۔ اللہ کی معرفت والوں کے پاس بیٹھیں گے تو معرفت والے بن جائیں گے۔ آپ مقربین کے پاس بیٹھیں گے تو مقرب بن جائیں گے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی برکت ہوتی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت شریف پڑھی ہے، میں اس آیت شریف سے آپ کو استدلال کر کے یہ ایک دلیل پیش کروں گا تاکہ آپ کے پاس ایک قوت آ جائے، آپ کے پاس ایک دلیل آ جائے۔ بی بی حنا رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک خاتون تھی، اس کا نام ہے عربی میں حنا۔ اس نے باس کی اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں یہ بچہ بیت المقدس کے جو تیرے دین کے خدمت گزار ان کے حوالے کروں گی، بس یہ بھی بیت المقدس کی خدمت کرے، یہ بھی وہاں تیرا ذکر کرے، یہ بھی اللہ اللہ کرے، تیری عبادت کرے، وہاں ریاضت کرے اور علماء بزرگان دین کی خدمت کرے۔ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، تیرے دین کے حوالے کرتی ہوں، قبول فرما۔ قرآن نے قصہ بتایا، اللہ نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کو میری محبت ہو گئی، میری محبت میں اس نے نظر کر لی، باس لی، اللہ پیٹ میں جو ہے اب یہ آزاد ہے تیرے دین کے لیے۔ لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اتفاق سے اللہ کی مشیت سے وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی تھی، وہ صاحب زادی تھی۔ بظاہر قانون باس کے اعتبار سے خاتون پریشان ہو گئی۔ خاتون کا ارادہ یہ تھا کہ یہ لڑکا ہوگا، یہ مرد ہوگا اور بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اللہ والوں کی نصرت کرے گا، دین اسلام کی مدد کرتا رہے گا۔ اب لڑکی کا حکم اور لڑکی کا حکم اور۔ اب قانون میں عورت کہتی تھی اللہ اب تو میری مجبوری ہو گئی، اب تو یہ لڑکی ہے، اب اس کو اپنے پاس رکھوں گی، اب یہ مسجد کے حوالے نہیں کروں گی، بیت المقدس حوالے نہیں کروں گی۔ ہو تو سکتا تھا، لیکن خاتون نے کہا اے میرا مولا تو جانتا ہے یہ تو لڑکی ہے لڑکا نہیں، مگر میں نے سچے دل سے باسی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے اس کو بیت المقدس کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنی باس سے واپس نہیں ہوتی، اگرچہ لڑکی ہے اس کو بھی میں اللہ والوں کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ یہ قصہ ہمیں سنا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ کہتے اللہ بس اگر میرے پاس 1,00,000 کی طاقت ہو جائے نا پھر میں 1,00,000 میں 10,000 اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ جب 1,00,000 ہو جائے کہتا ہے یار اب تو پیسے تھوڑے ہیں اور 1,00,000 ہو جائے۔ اللہ کا بندہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ 1,00,000 روپیہ دے دے، میں 1,00,000 میں سے میں 10,000 مدرسے کی خدمت کروں گا، 1,00,000 میں سے میں 10,000 جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت کروں گا، جو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں یا مدرسے میں دینی علم حاصل کرتے ہیں میں ان کی خدمت کروں گا۔ لیکن ابھی پھر آپ نے اپنا ارادہ تبدیل کیا، لیکن اس خاتون نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ سے واپس نہیں ہوئی، اگرچہ اس کی مجبوری تھی، اگرچہ اس کی باس کے موافق وہ چیز موجود نہیں تھی، مگر اس نے کہا مولا میں نے جو باس کی ہے اس باس سے واپس نہیں ہوتی، اس قبول کرنے والا تو ہے، میں اس لڑکی کو بھی اللہ والوں کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں سچے لوگ بھی ہیں، مرد بھی سچے ہیں تو سچی عورتیں بھی ہیں۔
عورتیں بھی ولی اللہ بنتی ہیں، عورتیں بھی ذکر والی بنتی ہیں، عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کو دل دینے والی بنتی ہے، عورتیں بھی مقرب الہی بنتی ہیں، عورتیں بھی عارف باللہ بنتی ہیں۔ عورت ہے، ایک عورت ہے مگر ولی اللہ ہے۔ وعدہ جو رب سے کیا تھا پورا کر کے دکھایا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر کے دکھایا۔ اپنی بیٹی اٹھا کر بی بی حنا کے پیٹ میں وہ بچی تھی کہ شوہر فوت ہو گیا، شوہر کا نام ہے عمران، مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی حنا کا شوہر فوت ہو گیا، پیٹ میں بچی ہے، بچی پیدا ہو گئی، خاتون نے بچی کو اٹھایا اور بیت المقدس پہنچ گئی۔ اے اللہ کے نیک بندے، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا جو پیٹ میں بچہ ہے پیدا ہوگا تیرے دین کے خدمت گزاروں کے حوالے کروں گی، یہ میرا بچہ اور بچی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بیٹا تو نہیں بیٹی ہے مگر میں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، اب تمہارے حوالے ہے، جو تم چاہو گے ویسے ہوگا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ 29 آدمی تھے، بعض روایت میں ہے کہ 28-29 کے قریب، بیت المقدس کی خدمت کرنے والے اللہ والے، بیت المقدس میں ذکر کرنے والے، بیت المقدس میں ریاضت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے خواص لوگ اس وقت تقریباً 28 آدمی موجود تھے، سب وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے یہ بچی میرے حوالے ہو جائے، اس بچی کی میں خدمت کرتا رہوں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نیک بندی کی خدمت کا جذبہ رکھنا بھی اللہ والوں کی صفت ہے۔ 28 آدمیوں میں سے ہر ایک یہ اشتیاق رکھتا ہے کہ اس بیٹی کی میں پرورش کروں گا، اس کی پرورش کر کے سعادت میں حاصل کروں گا، اس کی خدمت کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا کر یہ رحمت الہی میں حاصل کروں گا۔ ہر شخص نے اشتیاق ظاہر کیا۔